بالکل صحیح بات ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے ناگواری کی حالت میں بھی، یعنی سردی ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، اٹھ کے وضو کرنا اور اچھی طریقے سے وضو کرنا یہ بہت زیادہ بڑا عمل ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوا اور بڑے عزت اور پیار اور وقار اور عزت کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کے سامنے رکوع کیے، سجدے کیے اور مغفرت مانگی، تو مالک ایسا غفور الرحیم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک صلات سے دوسری صلات کے درمیان جو ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی کہ دیکھو کسی کے گھر کے سامنے اگر ایک نہر جاری ہو اور 5 مرتبہ اس میں وضو کرے تو کیا اس کے جسم پر یعنی 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گرد و غبار، کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے 5 صلات کی۔ اور پھر اس روایت کے اندر جس طرح مساجد کی طرف جانا ایک ایک قدم کے اوپر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ مومنوں کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، یہ باتیں اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد میں رکھیں، مساجد وہ جہاں اللہ کی بندگی ہو، جہاں اللہ کی بندگی ہو، توحید ہو، رد شرک ہو، وہاں بیٹھ کے تبلیغی پروگرام بنائے جائیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں، آپس میں ملاقاتیں ہوں، عموماً ایک دوسرے کی مشکلات، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو بھی جانیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، ہمدردی کریں، تو یہ دیکھیے اسلام کا کیسا زبردست نظام ہے کہ کوئی دنیا کا اور سسٹم نہیں ہے کہ دن میں اتنی مرتبہ دوست آپس میں اکٹھے ہوں، تو یہاں جو بھائی چارہ ہے اسلام کے ذریعے مومن بھائی بنتے ہیں، 5 مرتبہ اکٹھے ہونے کا، ملاقاتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ان مساجد میں ہے جہاں شرک نہ ہو۔ باقی ان مسلک پرستوں کی، فرقہ پرستوں کی یہ جو مساجد ہے یہ تو شرک کے اڈے ہیں، یہ تو شرک کے کارخانے ہیں۔ بریلویوں کی مسجد میں جاؤ تو پتہ چلے گا نور نور کی پکار لگائی ہوئی ہے، پہلے پکارو یا رسول اللہ اور پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ کہہ کے، یعنی شرک کر کے ذات کی گالی دے کے اللہ کو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، او حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اس قدر فراڈ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کی ڈوریاں، ان کے ہینڈل پیچھے شیطان ہلا رہا ہے کہ شرک ان سے کرواتا ہے، پھر تہجد بھی پڑھاتا ہے، پھر نمازیں پڑھتے ہیں، بعد جماعت کے کہتے ہیں 27 گنا ملے گا۔ وہ تمہاری ایک نماز بھی قبول نہیں ہے، شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند پڑھو تو پتہ چلے گا کہ واسطے وسیلے بھی ہیں اور قبروں سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے، قبر میں مردے زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پورا نظام گویا قبر والے یہ چلا رہے ہیں، پورا نظام دنیا۔ تو یہ ہے دیوبندیوں کا حال۔ قاسم نانوتوی سے لے کر اشرف علی تھانوی اور گنگوئی اور سارے، محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو، نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر مدد کے لیے پکارا جائے، یعنی یا علی مدد، یا رسول مدد پکارا جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر انہوں نے لکھ دیا۔ محمد حنیف نے دعوت القرآن کے اندر لکھ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ اصل میں اللہ ہی کو سجدہ تھا، بتائیے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا اور پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، تو یہ سمجھتے انبیاء بھی ان کی طرح تھے۔ حالانکہ سورہ مریم 58 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی سنت بیان کی ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر مشکل مصیبت آئے یا اللہ کی کوئی نشانیاں دیکھیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا۔ پھر جناب اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، ان کی مساجد سے اگر اذان کی آواز سن کے جاؤ تو وہاں یہ بتایا جائے گا کہ نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے نبی علیہ السلام، بلکہ قبر کے اوپر جا کے پڑھو تو پھر وہاں روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ تو ہر جماعت کے اندر، ہر مسلک کے اندر شرک اللہ جانتا ہے۔ تنظیم اسلامی کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کے شرک کو ثابت کر رہے ہیں قرآن سے، مودودی صاحب جمہوریت کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اور رسائل و مسائل سوم کے اندر اس قبر پرستی کا پورا مواد فراہم کر دیا کہ بابا جی قبر کے اندر زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ علی انجینئر صاحب کے پاس جاؤ تو کہتا ہے سارے مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، یہ سارے مشرک یہ تمہارے امام ہیں، دیکھنا نماز کا تمہیں بالکل نہیں چھوڑنی ہے، اور پنجے لگاؤ گھروں کے اندر، یا حسین کے جھنڈے لگاؤ یا عباس کے جھنڈے لگاؤ، کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صرف مدد کا لفظ ساتھ نہیں لکھنا ہے، پکارے لگاؤ۔
تو اس طرح یہ سارے کے سارے شرک کے رکھوالے ہیں۔ مفتی محمود صاحب حلوہ بانٹتے رہے ہیں قبر کے اوپر، علی ولی کی قبر کے اوپر۔ خادم حسین رضوی پوری زندگی قبر کی میل چاٹتے رہے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہے ہیں۔ داتا صاحب کہتے کہتے اس کی زبانیں گھس گئی، ان کا بیٹا اس سے بھی آگے بڑھا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ان مساجد کی، یہ ان کی عبادت گاہیں ہیں، جس طرح ہندوؤں کی بھی ہیں، یہودیوں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں، مندر ہیں ان کے، چرچ ہیں، اسی طرح ان کی جو مساجد ہیں پوری طرح ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ اللہ کی بندگی یہاں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کرنے بھی نہیں دی جاتی ہے۔ وہاں جا کے اگر ان کی مسجدوں کے اندر توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، تو یہ وہاں سے دھکے دے کے آپ کو نکالیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہوا ہے ان سب کے ساتھ، یہ انفی بھی اور انیفی بھی، سارے کے سارے اس طرح توحید کے دشمن بنا دیے گئے۔ باقی کوئی مخلص مومنوں کی مسجد ہو جہاں خالص اللہ کی بندگی ہو، شرک سے پاک ہو، فرقہ سے پاک ہو، جمہوریت سے پاک ہو، تو ایسی مساجد کے اندر ایک ایک قدم جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور گناہوں کے مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ شفقت فرماتا ہے۔ یہ ہے ذالک الرباط، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام ہے، یہ ہے حفاظت کے قلعے ہیں، یہ مورچے ہیں مومنوں کے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔